السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے لگا ہوں جو شیطان اور عورت کے درمیان ہوا۔ یہ ایک بظاہر آپ کو واقعہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ ایک سبق ملتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں یہ جو ایک جوڑا ہے میاں بیوی، جو بیوی جو ہے وہ گھریلو خاتون ہے اور جو شوہر ہے وہ ایک درزی کا کام کرتا ہے، تو ان کے دونوں کے درمیان اتنی محبت تھی جو شیطان اس محبت کو دیکھ کے جیلس ہو رہا تھا کہ ان کے دونوں کے درمیان اتنی محبت کیوں ہے۔ شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ درمیان میں پھوٹ دلوائے تاکہ وہ آپس میں ہنسی خوشی نہ رہ سکیں۔ تو اس نے بہت سی ٹرائی کی اس کے شوہر کو ورگلانے کے طور پہ کہ آپ کی بیوی ایسی ہے۔ وہ انسانی بیس میں چلا گیا تو اسے مختلف شکایتیں اس کی بیوی کی اور اس کی بیوی کے پاس چلا گیا، اس کے شوہر کی مختلف شکایتیں کی، وہاں پہ عورت کے بیس میں چلا گیا لیکن اس کی دال نہیں گلی۔ تو وہاں پہ یہ معاملہ اس کی ایک چیلی جو خود عورت تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ کی ٹرائی نہیں بنی تو میں ٹرائی کر کے دیکھوں۔ اس نے کہا میں اتنا پاورفل ہو کے نہیں کر سکا تو آپ کیسے استعمال کریں گی؟ تو اس نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کے شوہر کے پاس گئی، اسے کہا کہ آپ اس درزیوں والی اس کی دکان تھی تو اس نے ساتھ اپنی آمدن کو اضافہ کرنے کے لیے ساتھ چند سوٹ لیڈیز اور جینٹس دونوں وہاں پہ وہ بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی اگر کسی کو پسند آتے ہیں تو یہیں سے سوٹ لے کے کپڑا لے کے مجھ سے سلائی کرا دے گا، چلو میری ڈبل پرافٹ ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ عورت کے اس نے وہاں سے اسے ایک سوٹ کا کہا کہ مجھے ایک لیڈیز سوٹ دے دیں، ایسا اچھا سوٹ ہو، وہ میں نے میری بیٹا ہے اس کی ایک گرل فرینڈ ہے میں نے اس کو دینا ہے۔ وہ درزی بھی حیران کہ ایک والدہ ہو کے اپنے بیٹے کی گرل فرینڈ کے لیے لینا چاہتی ہے۔ تو اس نے جب پریشانی بھانپی تو عورت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی اس کی گرل فرینڈ ہے تو بعد میں شادی بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اسے سوٹ دے دیا۔ وہ سوٹ لے کے اس درزی کے گھر گئی، وہاں پہ اس نے دروازہ کو کھٹکایا اور عورت سے مخاطب ہوئی کہ میں مسافر ہوں، مجھے واش روم جانا ہے۔ جب وہ رفع حاجت سے واش روم سے ہو کے فارغ ہوئی تو عورت کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگ گئی۔ تو اسے کہا مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی دے دو۔ جب وہ پانی لینے گئی تو وہاں چارپائی کے ساتھ تکیے کے نیچے اس نے سوٹ جو لے کے آئی تھی اس سے درزی اس کے شوہر سے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ پانی پی کے اس نے کہا بہت اچھی، آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ جب درزی گھر آیا تو اس نے وہاں پہ لیٹنے لگا اسی چارپائی پہ، تو تکیہ اسے اونچا محسوس ہوا، تکیے کے نیچے اس نے دیکھا تو وہی سوٹ اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے نہ بیوی سے کچھ نہیں پوچھا اور اسے اپنے میکے کی طرف روانہ کر دیا، اسے برا بھلا کہہ کے اسے میکے کی طرف روانہ کر دیا۔ تو وہ عورت گئی، اس نے کہا کہ یہ دیکھو، شیطان کے پاس گئی کہ میرے سردار دیکھو میں نے اس کے اندر پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ اب عورت کا دوسرا فن بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اسی درزی کے پاس دوبارہ گئی کہ بھائی چند دن پہلے میں آپ کے پاس آئی تھی ایک سوٹ لینے کے، تو وہ رستے میں جا رہی تھی، مجھے رفع حاجت کی ضرورت پڑی تو میں ایک گھر میں گئی، وہاں پہ بہت ہی نیک سیرت، بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک عورت وہاں پہ ایک بیٹھی تھی جو نماز پڑھ رہی تھی، اور ساتھ قرآن مجید کی نماز سے فارغ ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے شروع کر دی۔ بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی، اللہ ایسی بیویاں ہر کو عطا کرے، بہت نیک سلجھی ہوئی عورت تھی۔ میں نے اس کا مجھے واش روم کی حاجت ہے، وہ مجھے واش روم کی، اس نے مجھے پانی بھی پلایا اور میں وہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، مجھے بہت اچھا فیل ہوا۔ اور مجھے یاد نہیں رہا، میں وہاں پہ اپنا سوٹ جو ہے نا وہ بھول کے آ گئی، تو اب مجھے وہ سوٹ سی ڈیزائن میں اور وہی کلر میں آپ سوٹ مجھے دوبارہ دے دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو دے سکوں، تاکہ وہ آگے دے سکے۔ وہ سوٹ لے کے چلی گئی، تب درزی کے دماغ میں گھنٹی بجی، وہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تب وہ اپنی بیوی کو میکے گھر گیا، یعنی کہ اپنے سسرال گیا، وہاں پہ اپنی بیوی کو راضی کر کے اپنے گھر واپس لے آیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بعض آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے، تو اپنے شریک حیات پہ اعتماد کیجیے، اپنے رشتوں کو ٹائم دیجیے، کسی کی باتوں پہ مت آئیے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔